سلسلہ دعوت و ارشاد اور تعلیم و تبلیغ، دعات و مبلغین۔ گزشتہ باب میں جن غزوات کا ذکر آیا ہے، اگر انہیں باقی متن سے الگ کر کے پڑھا جائے تو ایسا معلوم ہوگا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ساری کی ساری لڑائیوں ہی میں گزری۔ اس میں شبہ نہیں کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے اس مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہت سا وقت صرف ہو گیا، اور تاسیس و استحکام حکومت الہیہ کے لیے یہ ناگزیر بھی تھا۔ لیکن اس سے یہ مطلب بھی نہیں کہ دیگر امور متعلقہ مناسب رسالت و امارت تشنہ توجہ رہ جاتے تھے۔ ہر کام اپنی اپنی جگہ ٹھکانے سے ہو رہا تھا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شروع میں جب دیگر قبائل عرب کی طرف دعات و معلمین کو بھیجا جاتا تو وہ غداری کرتے، اور اکثر اوقات ان حضرات کو ان کی دست درازیوں کا شکار ہونا پڑتا۔ فتح مکہ کے بعد اس قسم کے خدشات بہت کم ہو گئے، اس لیے اب سلسلہ دعات و معلمین باقاعدہ جاری کیا گیا۔ بائیں ہمہ جب دعات کو دوسرے قبائل کی طرف بھیجا جاتا تو حفاظت خود اختیاری کی غرض سے کوئی حفاظتی دستہ بھی ساتھ کر دیا جاتا۔ جماعت میں سے جو شخص سب سے زیادہ قرآن جانتا اسے ان کا امیر مقرر کر دیا جاتا۔ یہ جماعتیں لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتیں، اور اس طرح اس نیر درخشاں کی کرنیں دور دراز تک پھیلتی چلی جاتی۔ ان کے علاوہ جو عمال زکوٰۃ یا جزیہ وصول کرنے کے لیے جاتے وہ بھی اسلام کے مبلغ ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں تبلیغ و دعوت کے لیے کوئی الگ فرقہ مقرر نہیں تھا۔ ہر مسلمان اپنی اپنی استعداد کے مطابق اسلام کا عالم، واعظ، مبلغ اور مدرس ہوتا تھا۔ ان دعات کو باب نبوت سے تاکید ہوتی تھی کہ وہ سہولت سے کام کریں، سختی نہ کریں، لوگوں کو خوشخبری سنائیں، نفرت نہ دلائیں، پہلے توحید و رسالت کی دعوت دیں اور اس کے بعد بتدریج احکام اسلامی ان تک پہنچائیں۔ چنانچہ یمن، نجران، بحرین اور شام کے بعض اضلاع تک میں اسلام اسی طرح سے پہنچا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قبائل عرب کے وفود خود دربار رسالت میں تحقیق حال کے لیے پہنچتے اور اپنے ساتھ اسلام کا بیش بہا تحفہ اپنی قوم کی طرف لے جاتے۔ مزینہ، بنو تمیم، بنو سعد، بنو حرس، طے اور ثقیف وغیرہ کے قبائل میں اسلام اسی طرح سے پھیلا تھا۔ وفود کی آمد۔ طائف کا وفد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں اتارا۔ ان لوگوں نے اسلام پر آمادگی ظاہر کی، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ ان کے لیے زنا جائز رکھا جائے، سود کی ممانعت نہ کی جائے اور شراب سے نہ روکا جائے۔ یہ شرطیں بھلا کب مانی جا سکتی تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے مستثنی رکھے جانے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے تو مستثنی نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے کہ صلاۃ کے اجتماعات اسلامی نظام کے قیام اور استحکام کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ انہی میں اس نظام کی طرف سے جاری کردہ احکام و قوانین اور روزمرہ کی زندگی کے سلسلے میں ضروری ہدایات و ضوابط کو سامنے لایا جاتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور جہاد کے بارے میں سر دست رعایت کی جا سکتی ہے۔ جب تم لوگ اسلام میں پختہ ہو جاؤ گے تو زکوٰۃ بھی دینے لگ جاؤ گے اور جہاد میں بھی شامل ہوا کرو گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنے معبود یعنی منات کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں۔ یہ درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ نجران عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، جہاں ان کا ایک عظیم و شان کلیسا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام کا خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ اگر اسلام قبول نہ ہو تو حکومت خداوندی کی سیاسی اطاعت قبول کر کے جزیہ ادا کرو تاکہ حکومت تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لے سکے۔ اہل نجران نے اپنے بطارقہ اور احبار پر مشتمل ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں دریافت کیں، جن کا جواب سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات میں بڑی شرح و بسط سے آیا ہے۔ انہی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ تو ان یہود و نصارہ سے کہو کہ ان جزوی باتوں کو چھوڑو اور اصل الاصول کی طرف آؤ، جس کے ماننے کے تم بھی دعوے دار ہو اور جس کی طرف ہم بھی دعوت دیتے ہیں۔
یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے قوانین کی محکومی اختیار نہ کی جائے، اس کے اس اقتدار و اختیار میں کائنات کی کسی شے کو شریک نہ کیا جائے، نہ ہی اس کے سوا ہم ایک دوسرے میں سے کسی انسان کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھیں۔ اگر یہ لوگ توحید کے اس مرکزی نقطے پر جمع ہو جائیں تو ہو المراد، اور اگر اس سے روگردانی کرنا چاہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم جس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اسے تم خود دیکھ رہے ہو۔ آپ اس دعوت پر غور کیجئے، کس طرح دین خداوندی کی اساس اور بنیادی تعلیم اس کے اندر آ گئی ہے۔ خدا کی عبادت کے اہل کتاب بھی قائل تھے، لیکن ان کے ہاں عبادت سے مفہوم پرستش رہ گیا تھا، چنانچہ وہ پرستش خدا کی کرتے تھے لیکن اطاعت قیصر کے قوانین یا اپنے احبار و رہبان یعنی مذہبی پیشواؤں کے فرامین کی۔ قرآن نے انہیں دعوت یہ دی کہ اطاعت و محکومیت اللہ کے قوانین کے علاوہ اور کسی کی جائز نہیں۔ ظاہر ہے اگر وہ اس اصولی بات کو تسلیم کر لیتے تو پھر اگلا سوال یہی سامنے آتا تھا کہ وہ خدا کے قوانین اپنی اصل اور منزہ شکل میں کہاں سے ملیں گے۔ اس سوال پر اگر علم و بصیرت کی روح سے غور کیا جاتا تو ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ تسلیم کرتے کہ یہ احکام ان کی کتابوں میں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، یہ قرآن کریم کے علاوہ اور کہیں مل ہی نہیں سکتے تھے۔ تفقہوا فی الدین، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں واعظوں اور معلموں کا کوئی خاص طبقہ نہ تھا، ہر مسلم خدا کا سپاہی بھی تھا اور معلم و واعظ بھی، کہ اس پوری کی پوری جماعت کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، اور یہ وہ فریضہ تھا جو بحالت جنگ اور بحالت صلح ہر میدان اور ہر مجلس میں سر انجام دیا جاتا تھا۔ لیکن مرکز آئین و دساتیر اور منبع قوانین و ضوابط بہرحال مدینہ ہی تھا۔ جو قبائل اطراف و اکناف ملک میں پھیلے ہوئے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس مرکز سے قوانین و ضوابط کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے خود قرآن نے یہ نظام قائم کر دیا کہ ہر قبیلے اور ہر گروہ میں سے کچھ لوگ مدینے میں آئیں اور یہ احکامات سیکھ کر اپنے قبیلے والوں کے پاس لوٹیں اور انہیں بھی ان سے آگاہ کریں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ اور قتال میں مصروف رہنے کے یہ معنی نہیں کہ تم دین کے دوسرے شعبوں کو نظر انداز کر دو، یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ لہٰذا جماعت مؤمنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب ایک ہی کام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ چاہیے یہ کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ مرکز نظام خداوندی میں آ کر اس نظام کے متعلق پوری سمجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر اپنی جماعت کی طرف واپس جا کر انہیں اس سے آگاہ کریں۔ اس طرح پوری کی پوری قوم اپنے آپ کو غلط باتوں سے محفوظ رکھ سکے گی اور صحیح نظام کے مطابق چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ گروہ جو تعلیم و تفقہ فی الدین کی غرض سے آتے تھے کوئی مستقل حیثیت اختیار نہیں کر لیتے تھے، یہ نظام تمدنی ضروریات کے پیش نظر قائم کر دیا گیا تھا۔ جب یہ گروہ واپس جا کر دوسروں تک ان احکامات کو پہنچا چکتا تو سکھانے اور سیکھنے والے سب برابر ہو جاتے۔ یہ علماء کی جماعت اور مولوی صاحبان کا گروہ جو ایک مستقل فرقے کی حیثیت لیے ہوئے ہے بہت بعد کی پیداوار ہے، جب اسلام کا حقیقی نظام اور اس کی اصلی روح نگاہوں سے پوشیدہ ہو چکی تھی۔ اسلام اس برہمنیت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ اسے قائم کرنے کے لیے۔ مساجد کی حیثیت، اس تعلیم و تدریس کے لیے بھی الگ درس گاہیں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے تمام اجتماعی امور کا مرکز ان کی مساجد تھیں۔ یہ سلسلہ تفقہ و تعلم بھی مساجد ہی میں سر انجام پاتا تھا۔ جو قبیلہ مسلمان ہوتا سب سے پہلے مسجد تعمیر کرتا۔ جتنے قبائل مدینے کے مختلف جوانب میں اقامت پذیر ہو گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح مساجد تعمیر کر لی تھیں۔ قبیلے کا جو مسلمان سب سے زیادہ قرآن جانتا وہی ان کا امام ہوتا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجیح اور تفوق کا ایک ہی معیار تھا اور وہ تھا قرآن دانی۔ نماز کی امامت کا سوال ہو یا میدان جنگ میں شہداء کی تدفین کا معاملہ، ہر مقام پر سبقت اسے حاصل تھی جو زیادہ قرآن جانتا تھا۔
اکثر ائمہ مساجد عمال حکومت بھی ہوتے تھے کہ اس زمانے میں نماز اور حکومت دو الگ الگ شعبے نہیں تھے۔ مسجد ان کی درسگاہ بھی تھی اور حکومت کا سیکریٹریٹ بھی، پارلیمنٹ کا ایوان بھی تھی اور معاشی اجتماعات کا مرکز بھی۔ حتیٰ کہ حبشیوں کا وہ ناچ بھی مسجد نبوی ہی میں ہوا تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دکھایا تھا۔ قضا اور محاسبہ۔ مدینے اور اس کے حوالی کے مقدمات کے فیصلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ دوسرے بڑے بڑے مقامات میں قاضی مقرر کر دیے گئے تھے۔ احتساب کا فریضہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہی ذمے لے رکھا تھا۔ اس زمانے میں تجارت ہی عام کاروبار تھا، اس لیے اسی میں احتساب کی زیادہ ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بازاروں میں نکل جاتے اور بیع و شرع کے آئین و دساتیر پر عمل پیرائی کو محتسبانہ نگاہ سے دیکھتے۔ ایک دن آپ بازار سے گزرے تو غلے کا ایک انبار سامنے نظر آیا۔ اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو نمی محسوس ہوئی۔ دریافت کرنے پر دکاندار نے کہا کہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو۔ یاد رکھو، جو لوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح عمال اور محصلین کا محاسبہ بھی فرماتے، اور اس انداز سے کہ جزئی سے جزئی معاملہ بھی نظر انداز نہ ہونے پاتا۔ ایک محصل کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز ان لوگوں نے تحفتاً دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے تحفہ کیوں نہ بھیجا؟ اس کے بعد اس سلسلے میں عام ہدایات جاری فرما دیں اور اس طرح تحائف وصول کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ گورنرز۔ ملک کے مختلف حصوں میں والی یعنی گورنر مقرر کیے جاتے۔ ان کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اور وہ پھر اپنے علاقے میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتے۔ ان امور کا ذکر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ معاملات نظم و نسق کے حکومت سے متعلق تھے، لیکن در حقیقت یہ سب تعلیم و تبلیغ ہی کے شعبے تھے، اس لیے کہ ہر عامل اور ہر محصل، ہر والی اور ہر محتسب جہاں اہل حکومت کا اہلکار تھا، وہاں اسلام کا مبلغ اور معلم بھی تھا۔ اس تعلیم و تبلیغ کے لیے انہیں الگ مدرسے اور مجالس قائم نہیں کرنی پڑتی تھیں، وہ خود اسلام کے زندہ پیکر تھے، اس لیے ان کی ہر نقل و حرکت اسلامی احکام کی چلتی پھرتی تفسیر تھی، اور ان کے تمام اعمال و افعال پر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ احتساب رہتی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے پیروان دعوت ایمانی، ہم نے اسی لیے تم کو بین الاقوامی امت کا درجہ عطا فرمایا ہے تاکہ تمام اقوام عالم کے اعمال و افعال کے نگران بنے رہو، اور خود تمہارے افعال کے اوپر رسول کی محافظت و نگرانی قائم رہے۔ دعوت نامے۔ اسلام سرزمین عرب ہی کے لیے نہ تھا بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے دین خداوندی تھا۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں کو اندرونی شورشوں سے قدر اطمینان حاصل ہوا تو اس پیغام انقلاب کو آگے بڑھانے کی منزل سامنے آئی۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم، شہنشاہ ایران، والی مصر، شاہ حبش اور رؤسا یمامہ اور حارث غسانی یعنی رئیس شام کو دعوت نامے ارسال فرمائے۔ قیصر روم کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پہنچا تو اتفاق سے ابو سفیان بسلسلہ تجارت وہاں گیا ہوا تھا۔ اس نے اسے بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حالات دریافت کیے۔ غور کیجئے، ابو سفیان اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی عظمت اور اس کے ساتھ ہی عربوں کی قومی خصوصیت کے دنیو تباہ نہیں تھے۔ دیکھیے کہ ابو سفیان نے بھرے دربار میں بتایا کہ مدعی نبوت بڑے شریف خاندان سے متعلق ہے۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پیمان شکنی اور وعدہ خلافی نہیں کی، اور یہ کہ وہ خدا کی توحید اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہرقل کے دل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اثر ہو چکا تھا، لیکن سلطنت کے مسالے اس کے اعتراف کی راہ میں مانع ہو گئے اور وہ اس شرف عظیم سے محروم رہ گیا۔ شہنشاہ ایران نے اپنی قوت اور نشے کی بدمستی میں نامہ مبارک کی تعظیم نہ کی، اور چند ہی سال کے بعد اس کی سرزمین کے ذروں نے دیکھ لیا کہ حق و صداقت کی آواز کے سامنے سرکشی کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔
نجاشی شاہ حبش اسلام لایا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مقوقس یعنی عزیز روم نے بھی والا نامے کا احترام کیا اور اگرچہ اسلام نہیں لایا لیکن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحائف اور ہدایہ بھیجے۔ رؤسائے عرب نے مختلف جواب دیے لیکن حارث غسانی کی نخوت نے اسے مخالفت پر آمادہ کیا۔ غزوہ تبوک اسی کا نتیجہ تھا۔ یہ دعوت نامے در حقیقت ایک شجر مقدس کے تخم سوالے تھے جو اگرچہ اسی وقت بارآور نہ ہوئے لیکن زمانے نے دیکھ لیا کہ جن جن علاقوں میں دعوت اسلام کی یہ تخم ریزی ہوئی تھی ان میں کا ایک ایک خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور ان کی شوکت و عظمت کا گہوارہ بنا۔ حق و صداقت کی صدا کبھی صدا بصحرا نہیں ہوا کرتی۔ قیصر و کسریٰ کی طرف جو دعوت نامے بھیجے گئے تھے ان میں خصوصیت سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے ہاں کے کاشتکاروں پر جس قدر مظالم زمینداروں کی طرف سے ہوئے ہیں ان کا اگر ازالہ نہ کیا گیا تو ان کے جرائم کی ذمہ داری تمہارے سر پر عائد ہوگی اور ہمیں مظلوموں کی امداد کرنی پڑے گی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب قرآن کا معاشی نظام قائم ہوا تو اس میں کس طرح ان مظلوموں کی داد رسی ہوئی اور کس طرح ظالموں کو ان کے مظالم کی سزا ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں تھے۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک اہم سوال سامنے آتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ اس کے لیے سند یہ پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں سے تھے یا نبی امی تھے، لیکن ان مقامات میں امی کے معنی ان پڑھ نہیں۔ عرب میں ایک آبادی ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی تھی جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ قرآن نے انہیں اہل کتاب کہہ کر پکارا ہے۔ دوسری آبادی ان میں قریش وغیرہ کی تھی جو کسی آسمانی کتاب کے مدعی نہیں تھے، انہیں امی کہا جاتا تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی تعلق اس گروہ سے تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی کہلاتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کی شہادت خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ نبوت کے بعد ایسی صورت نہیں تھی۔ سورہ عنکبوت میں ہے وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ تو اس نبوت ملنے سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتا تھا۔ من قبل ہی اس سے پہلے کی تخصیص اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ نبوت کے بعد یہ کیفیت نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی آپ ذرا سوچئے کہ جس ذات گرامی عالم الناس کا اپنے متبعین کو ارشاد ہو کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور مسلم عورت پر فرض ہے، اور تحصیل علم کی تاکید یہ کہہ کر فرما دی کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین تک بھی کیوں نہ جانا پڑے، کیا آپ باور کر سکتے ہیں کہ وہ خود ان پڑھ رہے؟ بالخصوص جب اس کے ذمے نہ صرف لاکھوں انسانوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ ہو بلکہ ایک وسیع و عریض مملکت کا انتظام و انصرام بھی ہو۔